آرتھک نیتیاں لاگو کر دی، وہ آرتھک نیتیاں لاگو کر دی جس سے کہ سرکاری نوکریاں ختم ہو گئی. جب سرکاری نوکری نہیں بچی تو آرکشن کا کیا مطلب رہ گیا؟ اسی لیے آج جو مہیلا آرکشن کی بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں خواتینوں کو آرکشن دیجیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں جو پچھڑی مہیلائیں ہیں، جو اقلیت مہیلائیں ہیں، جو مسلمانوں کو ہے، وہ جو ہے جنرل مہیلا کے خلاف جو ہے انتخابات میں مقابلہ نہیں کر سکتی. میں ایک جو ایگزامپل ہے چھوٹا سا وہ دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا. رامپور جہاں پر بہت بڑی آبادی، جہاں پر دو مہیلائیں، دو خواتین کے بیچ الیکشن ہوتا ہے، اور وہ خواتین مسلم خواتین وہ جو نواب گھرانے سے، ایلیٹ کلاس گھرانے سے آتی ہے، اور ایک طرف دوسری خواتین کی خواتین. تو رامپور جیسے لوک سبھا حلقے میں بھی مسلم مہیلا ایک بار نہیں دو بار نہیں جیت پائی. کیوں؟ کیونکہ ہماری مہیلائیں جو ہے، ہماری خواتین جو ہے وہ جنرل طبقات کی خواتین سے مقابلہ نہیں کر سکتی. میں ساتھیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کرناٹک کے اندر 1995 میں دیویگوڑا جی نے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے 4% مسلمانوں کا الگ سے ریزرویشن دینے کا کام کیا، اور ہندوستان کی کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا. کیوں؟ انہوں نے وہ ریزرویشن لاگو کرنے سے پہلے اس کو لیگلی فل پروف بنایا تھا، اور وہ ریزرویشن چل رہا ہے. آندھر پردیش کے اندر کیا کامیاب کی حکومت ہے، لیکن کورٹ کے اندر وہ بار بار چیلنج ہوتا رہا ہے. کبھی جو ہے ریلیف مل جاتا ہے، کبھی اس پر اسٹے لگا دیا جاتا ہے. میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، میں جنتا دل سیکولر کی طرف سے، دیویگوڑا جات کی طرف سے آپ کی اس کانفرنس کو جو کہ انصاف کے لیے کانفرنس بنائی گئی ہے اس کو پورا سمرتھن دے رہے ہیں. اور ہم پارلیمنٹ کے اندر وومنس ریزرویشن بل کو تب تک پاس نہیں ہونے دیں گے جب تک اس بل کے اندر پچھڑی مہیلاؤں کے لیے، اقلیت کی مہیلاؤں کے لیے الگ سے انتظام نہیں ہو جاتا. اور رنگات میڈیا کمیشن کی رپورٹ جسٹس سچن بلائی نے دکھایا، رنگات مشرا نے اس کا علاج بتایا. بیماری بھی آپ کے سامنے ہے، علاج بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہ اس علاج کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں انہیں الفاظوں کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ نے جو کانفرنس بنائی ہے یہ کامیابی کی طرف جائے گی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہمیشہ لالی پاپ دے کر کے آج تک آزادی سے لے کر کے آج تک جو ہمیں جو ہے جو ووٹ لینے کا خالی کام کیا گیا ہے، اس سے ہم نکلیں گے اور ہم اپنا حق لے کر کے رہیں گے. میں انہیں الفاظوں کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو کہ حالات گزر جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے، اور جاگی ہوئی قوموں کے دلاؤ ہم چھین لیا کرتے ہیں، مگر نہیں کرتے. بہت بہت آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے میر کارواں جمعیت علماء ہند کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے لخت جگر اور ان کے جانشین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم ہمارے اس جلسے کے سرپرست اور مہمان خصوصی ہیں. حضرت کی تقریر تاخیر سے نہیں ہوگی، بلکہ ابھی فوراً حضرت کا خطاب ہوگا، اور اس لیے کہ آگے اور دیگر حضرات بھی موجود ہیں، ان کی بھی تقریر ہوگی. حضرت کی تقریر سے پہلے صرف ایک بات میں عرض کروں، کیا کروں حضرت کچھ کہنے نہیں دیتے. اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کبھی خاموش رہتا ہوں، کبھی فریاد کرتا ہوں. الہی کس مصیبت میں عقیدت نے پھنسایا ہے. حضرت تشریف لائیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کا فرمان ہم تمام ہندوستان کے مسلمان دل و جان سے قبول کریں گے، اور ہم آپ کو علماء دیوبند کی آواز سمجھتے ہیں. آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے، آپ کے نشان قدم کو ہم رہنمائے منزل بنائیں گے. آپ تشریف لائیں اور حکم دیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں
ان کے سامنے یہ بات آئے گی اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ کے پتھر بھی ہلنے لگیں گے اور لال قلعے میں بھی زلزلہ آ جائے گا. جب ایک وقت میں آپ نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی تو وائٹ ہاؤس کی سفیدی میں فرق آ گیا اور آج آپ آواز اٹھائیں گے چاہے وہ مدرسہ بورڈ کا مسئلہ ہو یا فسادات کی روک تھام کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کے ریزرویشن کا مسئلہ ہو. آپ آئیے, ہندوستان کے مسلمان آپ کے پیچھے ہیں اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے دامن سے لگیں گے. آپ ارشاد فرمائیں اور آپ سے لو لگائیں, ہم سب آپ سے لو لگائے ہیں. آپ جو ارشاد فرمائیں گے اسے ہم زندہ بنائیں گے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جانشین شیخ الاسلام اور صدر جمعیت علماء ہند کا پرمخت خطاب ہو جائے. تھوڑا نیچے کر دیں. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ہمارے مہمان محترم سماجوادی پارٹی کے بنیادی رہنما جناب ملائم سنگھ جی, ہمارے محترم بھائی علیف صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام جمعیت علماء کے ورکر اور اس جلسے میں حاضر ہونے والے تمام بھائی, ہند کا صوبہ یوپی کا یہ اجلاس, صوبہ دلی کا یہ اجلاس در حقیقت ایک ضرورت کی بنیاد پر ہے. اس کو اللہ اوپر نہیں چڑھے گا, نہیں ہٹوا دیں گے یہاں سے. ہمارا ارادہ بس نیچے سے کرنا تھا, اوپر نہیں جانا, اوپر میں جانا تھا کسی کو. ارے نیچے ہو جاؤ یار, تھوڑا تھوڑا نہیں ہٹا دیں گے. ارے ہٹ جاؤ یار, اسٹیل ہٹاؤ سامنے سے یار.
اس اجلاس کو بڑی جلدی میں پارلیمنٹ کے اندر خواتین اور مہیلا ریزرویشن بل کے بعد بنانے کا فیصلہ کیا. یہ ہٹاؤ سامنے سے یار، کیا اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں